لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں انسانوں کو اشرف اور افضل بنایا، اور چونکہ یہ ساری مخلوقات میں سب سے اونچا مقام اور عظمت والا مقام رکھنے والی مخلوق ہے، تو اس کے ذمے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی عظیم الشان اس کے شایع نشان ڈیوٹی اور خدمت سپرد فرمائی، اور وہ ڈیوٹی اور اس کی یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور دین کی نشر و اشاعت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو بڑا عجیب و غریب بنایا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے نمونے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سمو دیے۔ مخلوقات میں پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ہڈیاں دے کر پہاڑوں کا نمونہ قائم کیا۔ مخلوقات کے اندر ندیاں ہیں جو بہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں خون کی ندیاں بہا دی۔ مخلوقات میں چاند اور سورج ہے، اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دی، ایک کو چاند بنایا اور ایک کو سورج بنایا۔ مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کا نظام رکھا، اس میں کچھ پانی گندا، کچھ پانی میٹھا، کچھ پانی کھارا، یہ بھی نمونے اللہ نے رکھے۔ آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں وہ کھارا پانی رکھا، اور منہ سے ٹپکنے والی جو رال ہے، جو لعاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے میٹھا رکھا۔ آنکھوں کے پانی کو پاکیزہ قرار دیا اور پیشاب کے قطرات کو ناپاک قرار دیا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ زمین سے سرسبز و شادابی کو اگاتے ہیں، ہریالی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور خس و خاشاک زمین سے اگتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو قابل استعمال ہیں اور بعض وہ ہیں جو ناقابل استعمال ہیں، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کچھ بال ایسے رکھے، داڑھی کے بال ہیں وہ مردوں کے لیے زینت ہیں، اللہ نے کہا ان کو بڑھاؤ۔ کوئی آدمی اپنے چمن کو، اپنے باغیچے کو، اپنے گلستان کو کوئی تباہ برباد کر سکتا ہے، عورتوں کے لیے چوٹیاں دی، ان کی زینت بنائی، کہا ان کو بڑھاؤ۔ اور کچھ بال انسان کے جسم میں وہ ہوتے ہیں جن کے کاٹنے کا اور صاف کرنے کا حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ جتنی مخلوقات کے اندر آپ دیکھیں گے سیمپلز، نمونے سب انسان کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ عالم اکبر ہے، بڑی دنیا ہے، اور یہ انسان عالم اصغر ہے۔
یہ چھوٹی دنیا ہے جس کے اندر ساری دنیا کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور جمع کر دیا گیا ہے. انسان آنکھ کھولے اجالا اور انسان آنکھ بند کرے اندھیرا. اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے اتنے بڑے سورج کی ضرورت اور اس دنیا کو تاریک کرنے کے لیے اتنے بڑے سورج کو ڈھکیلنے کی ضرورت. لیکن اللہ نے انسان کو دن اور رات، اجالا اور اندھیرا، آنکھ بند کرنے اور آنکھ کے کھولنے پر فیصلہ رکھ دیا. تو جس طریقے سے ظاہری مخلوقات کے نمونے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جمع فرمائے، درختوں کا نمونہ، سمندر کا نمونہ، تالابوں کا نمونہ، بہتے پانی کا نمونہ، پہاڑوں کا نمونہ، سورج اور چاند کا نمونہ، درختوں اور گلستان کا نمونہ، اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، یہ سام، یہ بچھو، یہ شیر، یہ اژدھا، یہ لومڑی، یہ کتا اور یہ گدھا، ان کی جو خصلتیں اور ان کی جو جبلتیں اور ان کی جو فطرتیں ہیں، ان تمام کو اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جمع کر دیا. فرشتوں جیسی خصلتوں کو بھی جمع کیا، شیطان جیسی عیاری اور مکاری کو بھی جمع کیا، لومڑی کی چالاکی کو بھی جمع کیا، شیر کی درندگی کو بھی جمع کیا، اژدھے کے زہر کو بھی جمع کیا اور بچھو کے ڈنگ کو بھی جمع کیا. خصلتیں جو ساری مخلوقات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری خصلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان میں جمع کی ہیں. جیسے پہاڑوں کا نمونہ دیا، درختوں کا نمونہ دیا، زمین و آسمان کا نمونہ دیا، تو اسی طریقے سے ان مخلوقات کی جو عادتیں اور فطرتیں اور جبلتیں ہیں اور ان کی جو خاصیتیں ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں. آپ اپنے ماتحت کو کوئی ایسی بات کہیے جو اس کے دل کو چوٹ پہنچائے، یقین مانیے کہ بچھو کی 100 ڈنگ کو برداشت کر لے گا، لیکن زبان کی جو ڈنگ ہے اور زبان کی جو چوٹ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی. بچھو کا شکار اس کا علاج ہو جائے گا، سام کے ڈسے ہوئے کا علاج ہو جائے گا، لیکن ایک انسان کے دل کو ٹھیس پہنچائے، ایک انسان کے دل کو اذیت پہنچائے، یہ بچھو کی ڈنگ سے زیادہ خطرناک ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے گلستان. پوری دنیا کے ادیب حضرات اور پوری دنیا کے اہل علم، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ان کتابوں کو جو آپ نے تحریر فرمائی، گلستان، بوستان، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ہندوستان کے اندر خود دوردرشن والوں نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایات پر انہوں نے جو ہے ڈرامے بھی بنائے. اتنی عبرت آمیز اس کے اندر حکایتیں ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے شعر لکھا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تیر سے اگر کسی کو زخم ہو جائے، ایک آدمی نے تیر چھوڑا اور ایک آدمی کے لگ گیا، اس کے زخم ہو جائے، اس کا علاج ہو سکتا ہے اور اس کی مرہم پٹی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو آدمی زبان سے زخمی ہو جائے اس کا علاج قیامت تک کے لیے ممکن نہیں ہے. ساری مخلوقات کی صفات کو انسان اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. یہ مکاری عیاری پر آ جائے تو لومڑی پیچھے رہ جائے، یہ درندگی پر آ جائے شیر اور ببر پیچھے رہ جائے، یہ ڈسنے پر آ جائے تو سام بچھو پیچھے رہ جائے.
اور یہ ملکوتی صفات پر آ جائے، خیر پر آ جائے، فرشتے پیچھے رہ جائیں. تمام چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی. اس میں غصہ بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے، اس میں شجاعت بھی ہے، اس میں بزدلی بھی ہے، اس میں ہمت بھی ہے، اس میں جہالت بھی ہے، اس میں علم کے جوہر بھی ہیں، اس میں خوبصورتی بھی ہے اور اس میں بدصورتی بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اس میں اندھیرا بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، اس میں ظلمت بھی ہے. عجیب انسان بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جمع فرما دیا. اللہ نے جب جمع فرمایا تو ان چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو عملی زندگی میں لانا چاہیے. اور اگر کوئی لاتا ہے غصہ ہے تو غصہ اللہ ہی نے دیا ہے. چالاکی، عیاری، مکاری اللہ ہی نے دی ہے. حسد، دل میں جلن، یہ اللہ ہی نے دیا ہے. تو اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے اور یہ الزام لگائے کہ بھئی میں غصہ اس لیے ہو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، زنا اس لیے کرے اللہ نے میرے اندر مردانہ طاقت رکھا ہے، ظلم اور ستم اس لیے کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اندر بہادری کے جوہر دے رکھے ہیں، اور حرص اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ عادت دے رکھی ہے، چوری اس لیے کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے رکھی ہے، تو شاید دنیا میں اس سے بڑا ظالم اور دنیا میں اس سے بڑا جاہل کوئی اور آدمی نہیں ہوگا. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری جانوروں کی خصلتیں انسان میں جمع کی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے مخلوقات کے نمونے انسانوں میں جمع کیے ہیں، لیکن ایک انسان اور ایک جانور اور ایک آدم اور ایک حیوان میں فرق یہی ہے کہ جانور ان چیزوں کا استعمال اپنی جگہ پر نہیں کرتا اور انسان ان صفات کا استعمال اپنی جگہ پر کیا کرتا ہے. ایک نر جانور ہے، جنگل کے اندر میل فیمیل ہوا کرتے ہیں، نر مادہ ہوا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مردانگی کی قوت دے رکھی ہے. ایک آدمی میں اور ایک جانور کا فرق میں آپ کو بتلا رہا ہوں. آدمی میں آدمیت آئے، مردانہ جوہر آئے، اس کا استعمال اس کی بیوی کے لیے ہوگا. ایک جانور جس مادہ کو دیکھے گا اس کے قریب چلا جائے گا. ایک جانور کو بھوک لگے گی، ایک چیتے کو، ایک شیر کو، وہ کسی بھی ہرن کو پھاڑ کھائے گا اور کسی بھی جانور کا وہ شکار کر لے گا. ایک لومڑی کو جب بھوک ستائے گی، اپنی عیاری اور مکاری اور فریبی اور دغابازی کا استعمال کر کر وہ کسی بھی طریقے سے روزی حاصل کرے گی. لیکن ایک انسان کے بھوکا رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے. کوئی آدمی موز بیچتا ہوا جا رہا تھا، اچانک ہاتھ مارا، 4 موز کھا لیا، اور ہوٹل میں توے پر روٹی پک رہی تھی اور پھال پک رہی تھی، روٹی اٹھایا، پھال اٹھایا اور کھا لیا. پوچھا بھائی کیوں کیا؟ اللہ نے مجھے بھوک دے رکھی ہے. تو اس جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بھوک جانور کو بھی لگتی ہے اور بھوک انسان کو بھی لگتی ہے، لیکن انسان اپنے اندر جو خصلتیں ہیں، اپنے اندر جو صفات ہیں، اپنے اندر جو اوصاف ہیں، ان کو جہاں جیسے جس طریقے سے جب استعمال کرنا ہے اسی وقت اگر استعمال کرتا ہے تو وہ آدمی ہے. اگر وہ استعمال نہیں کرتا ہے اس آدمی میں اور گلی کے کتے اور سور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے عادتیں رکھی ہے لیکن ان کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں. ایک آدمی ایک لڑکی کو گھور گھور کر دیکھتا ہے. اب پوچھا گیا کیوں؟ بھئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں حسن دے رکھا ہے، یہ اللہ کا جمال ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کی خوبی ہے، اللہ نے مجھے نظریں دے رکھی ہیں اس لیے میں دیکھ رہا ہوں. تو اس میں اس جو ہے کتے میں اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ نے دے رکھی ہے. ایک آدمی بازار سے چاقو خرید کر لائے،
اس چاقو کا استعمال اگر سبزی کاٹنے کے لیے ہو، تیل خرید کر لائے، اس کا استعمال اسٹو میں ڈال کر سالن پکانے کے لیے ہو، چائے پکانے کے لیے ہو، کہیں گے یہ آدمی ہے۔ اسی تیل کو لا کر بہو بیٹیوں پر ڈالے اور آگ لگائے، کہیں گے ظالم ہے۔ اسی چاقو کو لائے اور یتیم کے گلے پر چلا دے اور کسی مظلوم کے گلے پر چلا دے، کہیں گے ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اوصاف رکھے تو ان اوصاف کا استعمال ان کی جگہوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے غصہ دیا ہے، یہ غصہ کس لیے ہے؟ جب آپ کا بچہ ہوم ورک نہ کرے، یا آپ کا بچہ روٹی نہ کھائے، یا آپ کا بچہ آپ کو سلام نہ کرے، یہ غصہ اس وقت استعمال ہونا چاہیے جب بچے کو نماز کے لیے آپ کہے اور بچہ نماز کو نہ جائے، اب غصہ آپ دکھائیں۔ یہ غصے کا استعمال دین کے لیے نہیں ہوتا، اسلام کے لیے نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوتا۔ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، اب بیگم صاحبہ کو برس پڑیں گے، اب وہاں پر اپنے غصے کے جوہر دکھائیں گے، اپنی بہادری دکھائیں گے۔ یہاں ظالم ظلم کر رہا ہے، مساجد کو ویران کر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، دہشت گردی کے نام پر ایک معصوم عورت کو دہشت گردی کے نام پر اس کا خون خرابہ کیا جا رہا ہے۔ اخباروں نے رپورٹ دی، اس امام علی کے گھر میں یاسمین نام کی جو عورت تھی، پولیس کو سرنڈر کرنا چاہا، اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہا، لیکن اسے گولی مار کر، پتھر سے اس کے سر کو پھوڑ کر اور اسے جوتوں سے رونگ کر گولیوں سے مار دیا گیا۔ یہاں بہادری دکھائے، یہاں جرأت دکھائے۔ ایک معصوم عورت، ایک معصوم بچہ، غریب، یتیم اور بیوہ، مسکین، یہاں غصہ دکھاتے ہیں۔ غصہ وہاں دکھاؤ ظالموں کے سامنے۔ دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ کتنی قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، کتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک نمبر کے حرامی اگر کوئی دہشت گرد ہے تو یہ پولیس اور ملٹری کا طبقہ ہے۔ بلگام کے اندر کیا خون خرابہ نہیں کیا انہوں نے؟ کیا فساد نہیں بچایا؟ گجرات کے اندر جو ظلم و ستم ہوا وہ پیچھے رہ گئی اس کی تاریخ، جو ظلم و ستم انہوں نے کیا بیلگام کے اندر۔ اخبار کے اندر کیا رپورٹ آتی ہے کہ بھئی دو فرقوں میں تصادم ہوا، جھگڑا ہوا اور پولیس کی مداخلت سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے بیڑی سلگا کر سامنے والے کو ڈال دیا اور اس نے تھپڑ مارا اور دونوں الگ الگ ہو گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 7 سالہ بچی سے لے کر 85 سالہ، 80 پر 5 سال کے بوڑھے تک کو گرفتار کیا گیا۔ ماں باپ پر وہ ظلم و ستم کیا گیا کہ 7 سال کی بچی اس ظلم و ستم کو دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی اور ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ مکی ہو گئی۔ کون ہے بولنے والے؟ کون سی تنظیم ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ کون سی قوت ہے؟ کون سے بہادر ہیں؟ کہاں گئی بہادری؟ چن چن کر قتلہ دیکھ دیکھ کر مارا جا رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ ایک نمبر کے حرامی دہشت گرد پورے عالم کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ کافروں کا طبقہ ہے۔ مندر کے اندر گجرات کا جو حادثہ ہوا، یقیناً سارے عالم کے مسلمانوں نے اس کی مذمت کی کہ بے گناہ افراد کا قتل عام ہوا، معصوم لوگوں کا قتل عام ہوا۔ مندر کے اندر جانے والے دیوی دیوتاؤں کے پجاری اور ان کے بھگت یہ معصوم ہیں۔ وہ حاملہ عورت جس کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور پیٹ سے بچے کو نکالا گیا، ہوا میں اڑایا گیا، ترشول کے اندر چبایا گیا اور ماں کے سامنے آنکھ کے اندر داخل کیا گیا، وہ عورت معصوم نہیں۔ وہ نوجوان جن کو یہ کہہ کر گھروں سے نکالا گیا کہ یہاں پر فساد ہو رہا ہے، ہم تمہیں حفاظت کی جگہ لے کر جائیں گے،
راستے کے اندر اتار کر ان کے کانوں میں شیش کو پگھلا کر ڈالا گیا اور انہیں گولیوں سے چھنیا کر دیا گیا. یہ 40 افراد اگر شہید ہوتے ہیں، مرتے ہیں، تو گجرات کے حادثات کی ایک گلی اور ایک نکڑ کا صدقہ اور زکات ہے اس کی. یہ مرے، معصوم افراد کی موت ہے. اور مسلمان مرے، نہ کوئی بند منایا جاتا ہے، نہ کسی منسٹر کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ کوئی تحریک برسر عام آتی ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ 2 دہشت گردوں نے ان 40 افراد کو مار دیا اور آخر کار انہوں نے اس کو لڑکا دیا. 700 افراد مل کر بہادری کا کارنامہ انجام دیا. وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کے گھر کو لوٹتا ہوں. دنیا والوں نے مجھے کہا کہ مولانا دہشت گرد ہیں، مولانا چور ہیں، مولانا ڈاکو ہیں، اس لیے کہ دنیا کی نگاہ میں میڈیا یہ دکھا رہی ہے کہ میں آپ کے گھر کو لوٹ رہا ہوں، آپ کے گھر کو جلا رہا ہوں. لیکن دنیا کو میرے پیچھے کی تاریخ اگر بتائی جائے، اس لوٹنے کا کارن کیا ہے، اس لوٹنے کا سبب کیا ہے، اس لیے کہ وہاں جو آنے والے جن کو دنیا والوں نے دہشت گرد کہا، ان میں ایک نوجوان وہ تھا جس کو گھر سے نکال کر برسر آب ان کمینوں نے، کافروں نے اس بیٹے کے سامنے ماں کی آبرو کو لوٹا اور قتل کر دیا. اس بیٹے کے سامنے، اس بھائی کے سامنے بہنوں کی آبرو کو لوٹا. اس نے کہا میری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو میری ماں کے قاتلوں کا بدلہ لینا اور میری بہنوں کی عزت و آبرو کی جو ہے لٹنے کا بدلہ لینا. دنیا والوں کو بتایا کہ یہ دہشت گرد، لیکن کیا کیوں اس نوجوان نے؟ یہ نہیں بتایا، یہ خط نہیں بتایا، یہ سبب نہیں بتایا. کس نے مجبور کیا اسے قتل عام پر؟ تمہاری دہشت گردی نے، تمہارے قتل عام نے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان میں جوہر رکھے ہیں شجاعت کے، بہادری کے. یہ شجاعت، یہ بہادری اور یہ غصہ یہ گلی کوچوں میں، نکڑوں میں اور مسجدوں میں اور آپ کے اداروں میں، مدرسوں میں دکھانے کے لیے نہیں، ان ظالموں کے پنجوں کو مڑوڑنے کے لیے. ایک چھوٹا حادثہ ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. بیلگام کے اندر کیا کچھ کم ہوا؟ 2-4 روز پہلے کا اخبار اٹھا کر دیکھیں. حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں تازہ ہو جاتی ہیں، ان کے واقعات تازہ ہو جاتے ہیں. گوشت کے ٹکڑے پیٹوں سے نکالے گئے ہیں، معصوم بچوں کو پیٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، اور ایک نوجوان پٹھان نام کا بلا کر شہید کر دیا گیا اور اس کی لاش کو گھر کے سامنے پھینک دیا گیا یہ کہہ کر یہ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی. کہاں غصے کا جوہر، شجاعت کا جوہر؟ سب بیوی کے سامنے، بیگم کے سامنے، اولاد کے سامنے، نوکروں کے سامنے. اس سے بڑی دنیا میں کوئی بزدلی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف جوہر رکھے ہیں، ان جوہروں کا استعمال اس جگہ پر ہو. اللہ نے انسان میں جھکنے کا جوہر رکھا، سر تسلیم خم کرنے کا جوہر رکھا. یہ صرف اللہ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے. دنیا کے کسی قانون سے مسلمان نہیں ڈرتا، دنیا کی کسی عدالت کا خوف نہیں، دنیا کی کسی پولیس اور ملٹری کا خوف نہیں. ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. قرآن شریف کہتا ہے کہ مومن ڈرانے والے کے ڈر سے ڈر جاتا نہیں، اس کے دل میں صرف ایک ڈر بسا ہوا ہے، وہ ڈر قیامت کا ڈر ہے، اور وہ ڈر جہنم کا ڈر ہے، اور وہ ڈر اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ سے تو کوئی ڈر نہیں، قیامت کا کوئی ڈر نہیں، حشر کا کوئی ڈر نہیں. اب جب ہم اپنے دلوں سے اللہ کے ڈر کو نکال دیا، قیامت کے ڈر کو نکال دیا، جہنم کے ڈر کو نکال دیا، اللہ کے عذاب کے خوف کو دل سے نکال دیا، تو یہ کافر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم کا ڈر اللہ نے ہمارے دلوں میں مسلط کر دیا. آج ہم دعائے مغفرت کے جملہ کہنے سے ڈرتے ہیں. نہیں مولوی صاحب نام لیونوں کو CID آ جاتی ہے، انٹیلیجنس آ جاتی ہے، گرفتار. اپنے قوم
اور اپنے برادری کے مظلومین کے لیے ہم دعائیہ کلمات کو کسی نے اخبار کے اندر اپیل کی؟ بھئی ایک مرا ہوا انسان ہے، اس کے سامنے جا کر میں کہہ دوں یہ مجھے 20 لاکھ روپے دینا ہے، کیا کہے گا وہ خاموش پڑا ہوا رہے گا۔ اور اس سے میں کہوں اس نے میرے زمین دبا لی، اور اس سے کہوں کہ میری جائیداد کو دبا لیا، اب مار دیا، اور مار دینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فلاں منسٹر کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا، بم بنانے کا منصوبہ رکھتا تھا، اور بڑے بڑے اغواؤں کا۔ اب کیا کہے گا مرا ہوا آدمی؟ زندہ ہوگا، فائٹ کرے گا، عدالت کو جائے گا، کورٹ کو جائے گا۔ اتنی بزدل اور نکما قوم ہے، مری ہوئی عورت کے لاش کے سامنے کھڑے ہو کر بیجا الزامات مسلمانوں کے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو مار گرایا۔ کوئی تنظیم، کوئی جماعت دعا کی بھی اپیل نہیں کہ یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ ہے تو مسلمان، نو مسلم کافر تھے، اسلام لے آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اوصاف، جو خصلتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، یہ خصلتیں، یہ اوصاف اگر اپنی جگہ پر استعمال ہو تو اس کو کہیں گے انسان ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط جگہ ہو۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک جو ہے ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، خطرناک ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو سجدہ اللہ کے لیے ہونا تھا اس نے اس سجدے کو وہاں سے ہٹا دیا، جو مدد اللہ سے مانگنی تھی وہ اس جگہ سے ہٹا دیا۔ اس لیے دنیا کا سب سے بڑا جو ظالم ہے وہ مشرک ہے۔ تو ہم اگر اللہ کے دیے ہوئے اوصاف کو، خصلتوں کو یہاں سے ہٹا دیں، غصے کو، شجاعت کو، تو ہم سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر ہرس رکھا ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حسد کا مادہ رکھا ہے۔ ایک گلی کا کتا اگر ہڈی کھا رہا ہو اور دوسری گلی کا کتا آ جائے، اسے ہڈی کی فکر نہیں ہوگی، اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوگی، فکر ہوگی کہ پڑوس کا کتا کیوں آ گیا یہاں، بھونکے گا، چلائے گا، حسد کرے گا۔ وہ حسد انسان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا استعمال اگر صحیح جگہ پر ہو تو اس حسد پر بھی ہم انسان کو نیکیاں دیتے ہیں۔ وہ کہاں ہوگا؟ انسان حسد کہاں کرے گا؟ انسان حسد کرے گا دو آدمیوں کے بارے میں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، مسجدیں تعمیر کرتا ہے، مدارس کو تعمیر کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے، یعنی اس معنی کر کہ یا اللہ اس کو جو بنایا اگر تم مجھے بھی بنا دیا ہوتا تو میں بھی مسجد کو تعمیر کرتا، میں بھی چندہ دیتا، میں بھی غریبوں کی مدد کرتا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، عالم بنایا، قاری بنایا، معذر بنایا، اتنی بہترین اذان دیتا ہے اور اتنی بہترین قرات پڑھتا ہے اور اتنی بہترین دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتا ہے کہ آدمی کے دل میں رشک پیدا ہوا، یا اللہ اس جیسا کاش تو مجھے بنا دیا ہوتا۔ حسد کے جوہر اللہ نے رکھے لیکن اس کی جگہ بتا دی کہ ان دو جگہوں کے لیے اس جوہر کا تم استعمال کرو۔ ایک چونٹی کو دیکھو آپ، اپنے سے 70 گنا زیادہ بوجھ اپنے سر پر لاد کر لے جا رہی ہے۔ کھاتی کتنا ہے وہ؟ بالکل تھوڑا سا، لیکن کبھی آپ چونٹی کا جو بل ہوتا ہے اور سوراخ ہوتا ہے کھود کر دیکھیں، معلوم ہوتا ہے 10 سال کا راشن اس نے جمع کر رکھا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے چونٹیوں کی جو مخلوق کو پیدا کیا، حریص پیدا کیا، ہرس کا مادہ کوٹ کوٹ کر اللہ نے اس کے اندر بھر دیا، اور وہی ہرس اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا، ہر صفت کا استعمال اگر اپنی جگہ میں ہو تو وہ صفت عبادت بن جاتی ہے۔ غصہ اگر جہاد کے میدان میں ہو اور جوہر شجاعت کے، بہادری کے، ظالموں کے خلاف ہو تو پھر یہ شجاعت اور بہادری اور غصے کے جوہر پر اللہ ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ یہ غصہ اپنے سے کم تر لوگوں کے لیے ہو، بیوی اور نوکروں کے لیے، بچوں کے لیے ہو، یہ غصہ باعث وبال ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہرس رکھی ہے، لیکن یہ ہرس کا استعمال کہاں ہونا چاہیے؟ بھئی یہ میرے ساتھ کا پڑھنے والا تھا، لیکن اچانک مالدار ہو گیا، اب اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا میں بھی اس جیسا مالدار ہو جاؤں۔ فلاں جگہ نوکری پوچھی، نوکری نہیں ملی، فلاں کام کیا، فلاں کارخانہ ڈالا، کام نہیں ہوا، اب لاٹری کا دروازہ کھل گیا، اچانک راتوں رات لکھ پتی کے خواب، راتوں رات کروڑ پتی کے خواب، اب روپیہ خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، لاٹری کو خریدا، سکم لاٹری کو خریدا، گوا کی لاٹری کو خریدا، مہاراشٹر کی لاٹری کو خریدا، کرناٹکا کی ہفتہ واری ڈرا، ماہانہ ڈرا اور ڈیلی ڈرا، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو بیگم صاحبہ کے مال کو گروی رکھا۔ اس طریقے سے شراب کا نشہ انسان کو نہیں چھوڑتا، اسی طریقے سے لاٹری شراب کے نشے سے زیادہ بدتر ہے۔ ہرس جو چونٹی کی خصلت تھی اللہ نے انسان کو دی، اب یہ استعمال اگر دنیا کے لیے ہو، دولت کے لیے ہو، مال کے لیے ہو تو یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دے گی عادت۔ یہ ہرس اگر دین کے لیے ہو، اپنے سے بڑوں کو دیکھا، یار میرے ساتھ کا آدمی ہے، داڑھی مڈایا کرتا تھا، میرے ساتھ شراب پیا کرتا تھا، میرے ساتھ چوری کیا کرتا تھا، میرے ساتھ بدکاری کے اڈے کو جایا کرتا تھا، آج چہرے پر اتنی بڑی سنت آ گئی، آج تہجد گزار بن گیا، آج جماعتوں میں جانے والا دائی بن گیا، آج مبلغ بن گیا، آج کل تک غیر اللہ کے در پر سجدے کیا کرتا تھا، آج توحید کا علم بلند کرنے والا ہو گیا۔ یہ معاملے میں اگر ہرس پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اس ہرس پر ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ کر تو نہیں سکتا، داڑھی مڈا ہے، لیکن داڑھی والوں کو دیکھ کر روتا ہے کہ باری تعالیٰ کاش مجھے ایسے ذرائع پیدا ہو جاتے کہ میں داڑھی رکھ لیتا۔ حرام روزی کھانے والا ہے، حلال روزی کھانے والوں کو دیکھ کر روتا ہے، مولا میرے لیے بھی حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ کب تک سود میں پھنسا رہوں گا، کب تک سٹے میں پھنسا رہوں گا، کب تک جوئے میں پھنسا رہوں گا؟ یہ ہرس کرو، دین کے بارے میں کرو، داڑھی کے بارے میں کرو، نمازوں کے بارے میں کرو، جنت کے درجات کے بارے میں کرو، اللہ کے عذاب کو دفع کرنے کے بارے میں کرو، قرآن پڑھنے کے بارے میں کرو کہ فلاں روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہے، میں 10 پارے پڑھا کروں گا، تب آدمی ہے۔ اگر یہ ہرس دنیا کے لیے ہو تو اس چونٹی میں اور یہ اشرف المخلوقات میں کیا فرق رہ جائے گا؟ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیان فرمایا کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں کوئی مسلمان شریک ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ 1 قیراط کا ثواب نماز جنازہ پڑھنے والے کو مرحمت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا آپ نے پوچھا تھا کہ قیراط کے کیا معنی ہیں؟
کتنا وزن ہے، کتنا کلو ہے اور کتنے میٹر ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی یہ بات، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیراط کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ نماز ہوئی، بھاگ گئے، نماز جنازہ ہے، کل تیری جنازہ یہاں پر ہوگا، تیرا جنازہ اور تیری موتا ہوگی اور لوگ بھاگ جائیں گے تو تجھے کیسے لگے گا؟ ایک قیراط ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ بھی پڑھی اور پھر موتا کو دفن کرنے کے لیے گیا تو میں نے سنا اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیراط ثواب مرحمت فرمائیں گے، 2 احد کے پہاڑ کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی، سر جھکا کر رونے لگے۔ ابو ہریرہ کاش اس حدیث کو بہت پہلے تو بیان کیا ہوتا، اس لیے کہ بہتوں کی نماز جنازہ کو میں نے چھوڑ دیا اور بہت ساری اموات کو تدفین تک میں نہیں گیا۔ اس کو کہتے ہیں حرص۔ جب آپ کے سامنے تہجد کی فضیلت آتی ہے، آپ کے سامنے نماز استخارہ کا بیان آتا ہے، آپ کے سامنے کلام پاک کی آیتوں کی فضیلت آتی ہے، آپ کے دل کو چوٹ کیوں نہیں لگتی کہ مولا کاش یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جایا ہوتی؟ داڑھی منڈانے کے بارے میں ہر جمعہ کہا جاتا ہے، کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ پہلے اگر معلوم ہو چکا ہوتا تو ہم اتنے سارے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب کو حاصل کر لیے ہوتے۔ اور یہاں معلوم ہے کہ گناہ اور پھر ہر جمعہ ایک نئی شیونگ، ہر نہار پیٹ ایک نیا گناہ، وہ کون سی بہادری آ گئی، وہ کون سی جرت آ گئی، وہ کون سی طاقت آ گئی، وہ کون سی ہمت آ گئی اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ حرص کہتے ہیں دین میں حرص کرے آدمی کہ فلاں آدمی نیکوکار ہو گیا میں بھی نیکوکار بنوں گا، فلاں آدمی پرہیزگار ہو گیا میں بھی پرہیزگار بنوں گا، فلاں نمازی ہو گیا میں بھی نمازی بنوں گا۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کے میدانوں میں اور جنت کے باغات میں آدمی مقابلہ کرے، اپنے دوست سے کہے یار تو نے 4 مہینے لگائے میں سال لگاؤں گا، تو نے روزانہ 1 منزل پڑھی ہے میں 2 منزل پڑھوں گا، تہجد کی تو نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں میں 8 رکعتیں پڑھوں گا، تو نے 10 روپے خیرات کیے ہیں میں 100 روپے اللہ کے گھر کو دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں حرص اور اس کو کہتے ہیں مردانہ پن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اکابرین میں حضرات صحابہ کرام کے جوہر اور حضرات صحابہ کرام کی صفات کو پیدا فرما دیا تھا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر کہیں دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں جنگل آیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا دیکھو یہ درخت سے لے کر وہ درخت تک یہاں ہم دونوں رننگ ریس کریں گے، دوڑیں گے، کون فرسٹ آتا ہے کون پہلے آتا ہے دیکھیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ایک صدی کا مجدد، شیخ الحدیث، مفتی اعظم، مفسر کبار میں آپ کا شمار اور اتنا بڑا زبردست پرہیزگار حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ اپنی بیگم اور اپنی جورو صاحبہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے رننگ ریس کا؟ نہیں صاحب، یہ وہ نہیں جو آپ پارکوں میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پھرا کرتے ہیں، یہ وہ رننگ ریس نہیں جو آئس کے پارلروں میں آپ جو ہے اپنی بیگم صاحبہ کو بے پردہ کر کر دوسروں کو اس کے حسن کا جلوہ دکھایا کرتے ہیں، یہ وہ نہیں جو آپ شادی کی محفلوں میں
اور برتھ ڈے کی محفلوں میں اپنی بیگم صاحبہ کے جمال اور اس کے چہرے کو اپنے یار آشنوں کو دیوس اور بے حیا بن کر دکھا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ میرے اور تمہاری طرح بے حیا نہیں تھے، وہ مجدد تھے، وہ با حیا تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، وہ مفسر قرآن تھے، وہ محدث تھے، وہ مفتی اعظم تھے۔ پھر دوڑ کیوں لگائی؟ کیا شوق آ گیا بڑھاپے میں؟ جو زندگی میں کبھی عشق نہ کیا ہو اور جس نے کبھی محبت کی آنکھ نہ لڑائی ہو، اور یہ بڑھاپے میں رننگ ریس کا شوق آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے آقا انعامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتوں پر میرا عمل ہو سکتا ہے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا، ایک مرتبہ ضیافت تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دونوں جا رہے تھے۔ اسی طرح راستے کے اندر جنگل آ گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اماں عائشہ صدیقہ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا کہ کون دوڑ کر پہلے پہنچتے ہیں۔ آقا کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی بیگم کے ساتھ میں دوڑا ہوں۔ یہ حرص پیدا کرو، یہ خواہش پیدا کرو، حرام کے پیسے ڈال کر اور لمحے میں اور سیکنڈوں میں کروڑ پتی کے بننے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر، اللہ پر توکل چھوڑ کر، جو لاٹری پر توکل کرے گا، جو امیروں پر توکل کرے گا، جو سٹیوں پر ماڑوڑیوں پر بھروسہ کرے گا، یہ مجھے شادی میں مدد کریں گے، یہ مجھے مالدار بنا دیں گے، یہ کاروبار مجھے جو ہے اونچا مقام دلا دے گا۔ جب انسان پر برا وقت آئے گا روتا ہوا اللہ کے دربار میں آئے گا، کہے گا مولا مجھے مصیبت سے نکال دے، مجھے مقدمے سے چھٹکارا دے دے، مولا میری غربت کو دور کر دے، میرے فقر و فاقہ کو دور کر دے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیرا بھروسہ تو لاٹری پر تھا، جا لاٹری سے بھیک مانگ لے۔ تیرا بھروسہ سٹیوں پر ماڑوڑیوں پر تھا، جا تو اس سے بھیک مانگ لے۔ مسلمان اولیاء اللہ کا دامن تھامنے والے، آقا کا غلام، قرآن کے ماننے والے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے، ایک لومڑی سے عبرت حاصل کر، ایک جنگل کی لومڑی اللہ نے اندھا کر دیا، اللہ نے لنگڑا کر دیا، اللہ نے لولا کر دیا، اور جنگل کے جانوروں میں سب سے زیادہ عیار اور سب سے زیادہ مکار اور سب سے زیادہ چالاک اللہ نے لومڑی کو بنایا۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ گئے اور انہوں نے دیکھا لومڑی پڑی ہے، چت پڑی ہے، آنکھ نظر نہیں آتا، پیر چلنے کے قابل نہیں، ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں، یعنی کسی درجے میں کوئی لائق نہیں۔ دل میں خیال آیا مولا تو نے اس لومڑی کو پیدا تو کر دیا، اب روزی کیسے پہنچائے گا؟ فرماتے ہیں یہ دل میں خیال آتے ہی زمین شق ہوئی، زمین پھٹی، دو کٹورے نمودار ہوئے، ایک کٹورے میں خالص دودھ تھا اور ایک کٹورے میں خالص شہد تھا۔ پھر دل میں وسوسہ آیا اے اللہ روزی تو نے دے دی، اندھی ہے یہاں تک نہیں آ سکتی، لنگڑی ہے چل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں اچانک انسان کی شکل میں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے دونوں کٹوروں کو اٹھایا اور لومڑی کو شہد بھی پلایا اور دودھ بھی پلایا، واپس ہو گئے۔ واپس ہونے سے پہلے بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں مجھے پیدا کیا اور میرے پیدا کرنے کا یہ مقصد اللہ نے بیان کیا کہ لومڑی کو جب تک زندہ رہے میں اس کو روزی پہنچاتا رہوں۔ جنگل کا درندہ
اللہ اس کی روزی کا انتظام کرے. تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا، تو اللہ کے کلام کو پڑھنے والا، تو نبی کی غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں ڈالنے والا، تو خواجہ کے دامن کو تھامنے والا، کافروں اور مشرکوں کے سٹے اور جوبے پر تیرا اعتماد ہے. افسوس ہے، لعنت ہے تجھ پر کہ ایک لومڑی کا خدا پر بھروسہ، ایک چونٹی کا خدا پر بھروسہ، ایک سام کا خدا پر بھروسہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک ڈاکو کی جماعت تھی، چور اچکے بدماش تھے. جنگل کے اندر گئے تو 3 کھجور کے درخت انہوں نے دیکھے. 2 سوکھے تھے اور ایک ترو تازہ تھا. ایک درخت کے اندر پھل آئے ہوئے تھے، پھول آئے ہوئے تھے، اور 2 درخت سوکھے تھے. ایک درخت سے، سوکھے درخت سے چڑیا آئی. آنے کے بعد وہ پھلدار درخت کے اندر گئی اور وہاں سے اڑ کر وہاں جاتی سوکھے درخت پر، پھر آتی، پھر جاتی. کئی راؤنڈ اس نے مارے. فرماتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا ماجرا کہ کیا بات ہے. تو میں اس سوکھے درخت پر چڑھ کر دیکھا کہ کیا ماجرا ہے. دیکھا ایک اندھا سانپ ہے، منہ آسمان کی طرف کھولے ہوئے ہے، اور یہ چڑیا اس کھجور کے درخت سے دانوں کو چن چن کر اس کے منہ میں ڈال کر اس کو پال رہی ہے. وہ ڈاکو کہتے ہیں میں نے اپنے تلواروں کو پھینک دیا، مولا ایک اندھے سانپ کی پرورش کرنے کے لیے تو چڑیا کے ذریعے سے روزی پہنچا سکتا ہے، پھر بھی میں اشرف المخلوقات ہوں، آقا کا غلام ہوں، قرآن پڑھنے والا ہوں. مولا افسوس ہے میری زندگی پر، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. اندھے سانپ کی پرورش کا انتظام وہ کرنے والا، بلوں میں چونٹیوں کو روزی پہنچانے والا، سمندروں کی مچھلیوں کو رزق دینے والا، تیرا اس خدا پر اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ، جو بھی چوپایا ہے، فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی روزی پہنچانے والے ہیں. اللہ کسی کو امیر بنائے، اللہ کسی کو غریب بنائے، اللہ کسی کو بڑا بنائے، اللہ کسی کو چھوٹا بنائے، یہ رب کی مرضی ہے. اللہ کسی کو صحت دے، اللہ کسی کو بیماری دے. نہ سٹا کچھ کر سکتا ہے، نہ جوا کچھ کر سکتا ہے، نہ لاٹری کچھ کر سکتی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، قرآن یہ کہتا ہے تم جو چاہو گے خدا کی قسم نہیں ہوگا. تمہارے گھر لڑکیاں ہو رہی، چاہو لڑکا ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا. تم بیمار ہو رہے ہو، چاہو شفا مل جائے، رب جب تک نہ چاہے شفا نہیں ملنے کی. جب یہ نہیں ملنے کا تو سٹے، جوبے اور لاٹری کے ذریعے سے کون سا خواب تو دیکھ رہا ہے امیر ہونے کا، کون سا خواب دیکھ رہا ہے کروڑ پتی ہونے کا. مسلمان کے لیے سب سے بڑی لاٹری میں بتاؤں، سب سے بڑی لاٹری، ارے تیرا جو ڈیلی ڈرا ہے کم سے کم 24 گھنٹے لگا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو لاٹری دے رکھی ہے، یہاں ہاتھ اٹھائے وہاں عرش کام گیا، یہاں مانگا وہاں رب دینے لگا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مانگ کر تو دیکھ، تیری مانگ پر میں لبیک کہتا ہوں، تیری مانگ کو میں دیا کرتا ہوں، میں پورا کیا کرتا ہوں. زمین پر مصلی بچھاؤ، وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، رب سے کہو دنیا کی لاٹری کے اٹھنے میں دیر ہے لیکن تمہاری صلاۃ الحاجت کے سننے میں اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے. یہاں ہاتھ کے لیے دعا اٹھاؤ گے، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ نماز استسقاء کے لیے جب مسلمانوں کی جماعت کھلے میدانوں میں گئی اللہ تعالیٰ سے بارش کو مانگنے کے لیے، حج کے سیزن کے اندر وہاں پر بارش مکہ مکرمہ میں رک گئی تھی. اچھی طرح یاد ہے، سدیس امام تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے،
اور جمعہ کا خطبے کے اندر معمول یہ تھا، وہاں حبیبی معمول ہے، آخر میں دعائیہ جملے کہتے ہیں، یا اللہ مجاہدوں کی مدد کر، شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل دے، مسلمانوں کی حالت پر رحم و کرم کر۔ فلسطین کا نام لیتے ہیں، کشمیر کا نام لیتے ہیں، چیچنیا کا نام لیتے ہیں، ہندوستان میں رہ کر اپنے بھائیوں کو یاد نہ کر، مکے میں رہ کر ہندوستانی مسلمانوں کو وہ یاد کرے۔ تو وہاں انہوں نے دعا کی، صاف طور سے دعا کی، مولا ہم تڑپ رہے ہیں بندے تیرے برسات کی قطرات کے لیے، برسا دے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کے امام کی ایک ضدی کرامت میں کہوں گا کہ سورج غروب ہونے نہیں پایا تھا کہ بادل برسنے لگا، اور اتنا برسا کہ پورے مطاف کے اندر گھٹنوں تک پانی آ گیا۔ مانگو، مانگ کر دیکھو، دنیا کی لیٹری کے اٹھنے میں دیر ہے، خدا سے مانگو، اللہ دے گا۔ نہ کوئی عامل، نہ کوئی جادوگر، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ کہو، جن عاملوں اور جن جادوگروں کے چکر میں تم پڑے ہو، اس جادوگر اور اس عامل سے کہو کہ تیرے بھاگے ہوئے بیٹے کو بلا لے، تو تیری نافرمان بیوی کو فرمانبردار بنا دے، اپنی گھر کی جوری کو ٹھکانے نہیں لگا سکتا، اپنی بھاگی ہوئی اولاد کو گھر نہیں بلا سکتا، وہ تمہاری کیا بگڑی بنائے گا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے؟ کون ہے جو مصیبتوں کے بادل کو چھٹانے والا ہے، ہٹانے والا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ شرم کر اے نوجوان، اللہ کے علاوہ لاٹری، سٹے اور جوے کو رازق سمجھا ہوا ہے؟ ہرس پیدا کر تو دین کی ہرس پیدا کر، ہوس پیدا کر، جنت کے درجات کی ہوس پیدا کر۔ یہ ہوس بھی اگرچہ تو عمل نہیں کر پائے گا، اس ہرس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ داڑھی نہ رکھنے کی مجبوری، لیکن داڑھی والوں کو دیکھ کر روتا ہے۔ تیرے رونے پر، تیرے آنسو کے قطرات پر، وہ آنسو کا قطرہ تیرے جسم کے جس حصے پر پڑے گا، اللہ اس حصے پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ عمل نہیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے کہ باری تعالیٰ اس عذاب سے نکال دے، اس لعنت سے نکال دے، اس گناہ سے نکال دے۔ ہرس کر رہا ہے نیکیوں کی، حافظ کو دیکھ کر ہرس کرتا ہے، مولا مجھے بھی تو حافظ بنا دیا ہوتا۔ بچے کو دیکھ کر ہرس کر رہا ہے، کاش میرا بچہ حافظ قرآن ہو چکا ہوتا۔ نعت پڑھنے والے کو دیکھ کر ہرس کر رہا ہے، کاش میرا بچہ نعت پڑھنے والا ہوا ہوتا۔ یہاں کیا ہے؟ کسی مولانا کو دیکھا پٹتے ہوئے، او شکر ہے میرے بچے کو میں مولوی نہیں بنایا۔ پٹے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ مصیبتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ ہرس تو نیکیوں پر کرنے پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ مشہور اپنے زمانے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حدیث کے استاد ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ خواب میں آپ کے شاگرد نے آپ کو دیکھا وصال کے بعد، موت کے بعد، پوچھا حضرت کیسے گزری؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ یہ بیماری سے بچ گیا، یہ مقدمے سے بچ گیا، یہ غربت سے بچ گیا، یہ بیوی کے تنگ آنے سے بچ گیا، یہ اولاد کی مصیبت سے بچ گیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جب قبر میں آ کر پوچھیں گے منکر نکیر، من ربکا وما دینکا ومن رجل بعث فیکم، زندگی اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان سوالوں کا جواب ہماری زبانوں پر جاری کر دے. اگر جواب آ جائیں گے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی. دعا کر اللہ ہماری زبانوں پر وہ جواب نکال دے. اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں میرے بھائی. تو پوچھا کیا بیتی؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا تھا. لوہار جانتے ہو؟ یہ لوہا بھٹی میں دیتا ہے اور اسے کوٹتا ہے اور اسے پہیے بناتا ہے، تلوار بناتا ہے، نیزے بناتا ہے. لیکن اللہ نے میرے مقام سے زیادہ اس لوہار کے مقام کو بلند کر دیا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ہے لوہار بھٹیارا، نہ کوئی محدث جلیل، نہ تہجد گزار، نہ کوئی بزرگ، اپنے 5 نمازیں پڑھ لیا کرتا ہوگا، رزق حلال کھا رہا ہوگا، لیکن اللہ نے اس کے مقام کو میرے سے بلند کر دیا. شاگرد کہتے ہیں کہ جب ہم نے خواب سنا فوراً ہم دوڑتے ہوئے اس کے گھر میں گئے اور اس کی بیگم صاحبہ سے پوچھا، اماں جان بھٹیارے کا لوہار کا ہمیں بڑا صدمہ ہے، اللہ آپ کو صبر دے. لیکن یہ بتائیے کہ وہ کام کیا کیا کرتا تھا؟ بھئی کچھ نہیں، لوہار کا کام کیا کرتا تھا. لیکن ایک بات تھی جو ہم نے اس کی زندگی میں دیکھی کہ جب وہ ہتھوڑے کو اٹھاتا لوہے پر مارنے کے لیے، اذان کی آواز آتی، یہ سوچ کر کہ چلو بھی اٹھا دیا ہو اب مار دوں گا، اب چلا جاؤں گا، نہیں، اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا کہ اذان کے بعد اس ہتھوڑے کو مارنا بھی میرے لیے حرام ہے. نمازوں کے اوقات میں ٹی وی دیکھو، میچ دیکھو، گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے رہو اور جنت کو یہ سمجھو کہ میرے باپ دادا کی جو ہے پراپرٹی ہے اور مرنے کے بعد اہل سنت والجماعت ہوں مجھے مل جائے گی. دنیا کی 1 انچ بی ڈی اے کی زمین بغیر ڈاکومنٹ کے نہیں مل رہی ہے، کارپوریشن کی ٹوٹی کی جگہ نہیں مل رہی ہے، تو جنت کو تم نے ٹوٹی کی جگہ سے گھٹیا سمجھا. نماز کا ڈاکومنٹ نہیں چاہیے، توحید کا ڈاکومنٹ نہیں چاہیے، اس لوہے کو مارنا بھی نہیں چاہا. جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، غربا اور فقیروں کے لیے حج ہے، لیکن آج کتنے مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ ہزاروں ہزار مرتبہ کہا کہ فجر کی نماز میں اللہ روزی دیتا ہے، فجر کی نماز میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، اے اللہ تو کہاں دینے والا؟ میری دکان دینے والی، میری پیمنٹ اور میری تنخواہ اور میرا کارخانہ اور میری تجارت مجھے روزی دیتی ہے. بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. جب آنکھوں کی بینائی چلے جائے گی، جب لٹھی کے سہارے چلو گے، اولاد تھوک کر چلے جائے گی اور بیوی کا انتقال ہو جاؤ گا، بے سہارا ہو جاؤ گے، 4 گھنٹے پہلے اللہ کے گھر کو آ جاؤ گے، کوئی کام نہیں ہوگا. کہیں گے مولا اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، سہارے چھن گئے، اب تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. اللہ کہے گا جوانی تھی، طاقت تھی، مال تھا، دولت تھی، اس کی عبادت کیا کرتا تھا، جا تو جس کی عبادت کیا کرتا تھا اسی سے بھیک مانگ لے. اب 4 گھنٹے پہلے آ کر مسجد کے کھلنے سے پہلے مسجد کے دروازے میں سڑے ہوئے ملیں گے بڈھے. اور جب جوانی تھی حرام کاری کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے. تو اس لوہار کی بیوی نے کہا ہتھوڑے کو جو اٹھایا اس کو مارتا بھی نہیں تھا. کہا اچھا یہ تو نماز کا اہتمام ہوا، اور کیا کیا کرتا تھا؟ فرماتے ہیں چونکہ لوہار کا کام کیا کرتا تھا تو دن بھر کا تھکا ماندہ تھا، تہجد کی خواہش تھی، تہجد کی تمنا تھی،
لیکن اٹھ نہیں پاتا تھا. کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی تو چھت پر جا کر بیٹھ جاتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کھڑے ہو کر جب نماز پڑھا کرتے دیکھ کر رویا کرتا تھا کہ مولا اگر یہ طاقت مجھے ہوتی, قرآن اگر مجھے یاد ہوتا, سہولت مجھے ہوتی تو میں بھی اسی طریقے سے تہجد پڑھتا. خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اس کی جو دوسری عادت تھی کہ جو میری تہجد کو دیکھ کر وہ رویا کرتا تھا, اللہ اس وجہ سے میرے سے زیادہ اس کا مقام اونچا کر دیا. یہ حرص پیدا کر مسلمان. ایک بے برقع عورت برقعے والی عورت کو دیکھ کر حرص پیدا کرے. اللہ نے اسے آدم کی بیٹی بنایا اور اللہ نے مجھے شیطان کی دیوی بنایا. اے خدا مجھے سہولت دے کہ میں بھی آدم کی بیٹی بن جاؤں. داڑھی والا بے داڑھی والا داڑھی والے کو دیکھ کر, بے نمازی نمازی کو دیکھ کر, حرام روزی والا حلال روزی والے کو دیکھ کر حرص کرو. عمل نہ بھی کر پاؤ گے, حرص کا ثواب تو اپنی جگہ ملے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صفات, یہ خصلتیں انسان کے اندر رکھی ہیں. ان کا استعمال اگر برمحل اور برموقع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ انسان کو انسان بنائے گا. اس لیے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں, ایک صاحب کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ لاٹری خرید رہے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرض زیادہ ہو گیا ہے. قرض کی ادائیگی کی شکل ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ لاٹری اٹھے اور 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے 50,000 روپے قرض پھیر دے. یہ ہرگز نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے. 1000 مرتبہ کہا سورہ کہف پڑھ لے. زمین و آسمان سے زیادہ قرض ہوگا, اللہ ادائیگی کی شکلیں پیدا کر دے گا. اس پر بھروسہ نہیں. لاٹری پر یہ 10 روپے 20 روپے 100 روپے سٹے اور جوئے اور لاٹری پر جو لگا رہا ہے, صدقہ کر, خیرات کر, غریب کا پیٹ بھر دے, مسجد کو دے دے, مدرسے کو دے دے. الصدقۃ ترد البلاء, حدیث کہتی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. لاٹری کو پیسہ دیا, پیسہ بھی گیا, لاٹری بھی گئی, اللہ کے بینک میں جمع کرے گا, جمع بھی ہو گیا اور دنیا کی بلائیں بھی دفع ہو گئی. اس لیے اگر کسی بھائی کو دیکھو, بہن کو دیکھو اس لعنت کے اندر, اس مصیبت کے اندر, اس اللہ کے عذاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کوشش کر کے سمجھاؤ کہ اللہ کے عذاب سے تو چھٹکارا پالے, اللہ کی لعنت سے چھٹکارا پالے. خدا کے گھر میں سجدہ کر لے, سورہ کہف پڑھ لے, سورہ واقعہ پڑھ لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑکیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا تھا. جب ان کا انتقال ہوا, بچے جوان تھے, کہنے لگے ہمیں بچوں کی کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے. جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ کبھی اس کو فخر و فاقہ نہیں دیتا. اس سے بڑی کوئی اور تعویذ چاہیے تمہیں؟ اب وہ کہو نہیں حضرت قرآن پڑھنا نہیں آتا, سنیما جانا آتا ہے, سٹا کھیلنا آتا ہے, لاٹری میں پیسہ لگانا آتا ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا. کون سی عمر بھاگ گئی, کون سا ملک الموت کا فرشتہ آ گیا, جا سیکھ. کون سی شرم کی بات, کون سی حیا کی بات. مؤذن کے پیر کو پکڑ لے, اس کے جوتوں کو سر پر رکھ لے, کہہ دے مؤذن